شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے چھٹا لیکچر دیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ای کامرس ویب سائٹ جو ہم بنا رہے ہیں اس کے ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اور مینیو کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی ہم بنائیں گے، اور اسی کے ساتھ بلاگ پوسٹ کیسے لکھتے ہیں وہ سارا طریقہ کار ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ چلیں تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، مگر لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کورس کے حوالے سے تمام لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو جناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے تبدیل کریں۔ اگر میں آپ کو ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں لے کر جاؤں تو یہاں پر اگر میں سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ دکھاؤں کہ اس وقت وہ کیسے دکھائی دے رہی ہے تو وہ کچھ اس طرح دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو سب سے اوپر ہے اس کو ہیڈر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا لوگو یہاں پر دیکھیں یہ واضح نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے ہیڈر کا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ میرے لوگو کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو چلیں یہ کیسے تبدیل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آ گیا۔ اب میں کروں گا یہ کہ یہاں پر دیکھیں اپیرنس کا آپشن ہے، اس پر میں جاؤں گا اور یہاں پر کسٹمائز کا آپشن ہے، اس پر میں کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت سے آپشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن میں ہیڈر کے آپشن پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں مین ہیڈر پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں سٹائل پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپشن آ رہا ہے بیک گراؤنڈ کلر کا، تو میں اس کلر پر کلک کر دوں گا۔ اب میں یہاں سے جس کلر کا انتخاب کروں گا وہ یہاں پر آ جائے گا۔ تو آپ بھی اپنے حساب سے رکھیں گے جو آپ کے لوگوں کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے۔ تو میں اس کو ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے یہ کلر کافی بہتر لگ رہا ہے۔ آپ بھی اپنے حساب سے جو آپ کو بہتر کلر لگے آپ اس کا انتخاب کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کو پبلش کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم اس پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ کلر یہاں پر تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر میں یہاں ویب سائٹ پر آؤں اور اس کو ریفریش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر تبدیل کر لیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مینیو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی ویب سائٹ پر چلتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ابھی کیسے دکھائی دے رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر سب سے ٹاپ پر آپ کو کوئی مینیو نہیں دکھائی دے رہا، ہوم بٹن بھی نہیں دکھائی دے رہا، بلاگ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ اور اسی طرح مینیو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مین مینیو جو کہ ٹاپ پر نظر آتا ہے، ایک ہوتا ہے فوٹر مینیو جو کہ سب سے نیچے یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو اب دیکھیں گے کہ کیسے ہم یہاں پر وہ مینیو لائیں۔ اس کے لیے ہم دوبارہ اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ پر آ جاتے ہیں، جیسے میں کروں آپ بھی ویسے کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپیرنس کا آپشن دکھائی دے رہا ہے، آپ نے یہاں پر مینیوز پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے سلیکٹ اے مینیو ٹو ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اس جگہ، اور یہاں پر آپ نے مینیو 1 پرائمری مینیو کا انتخاب کرنا ہے اور سلیکٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ویو آل پر کلک کر دینا ہے۔ اگر یہاں پر کچھ آپ کو مینیو دکھائی دے رہا ہو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ریموو کا آپشن آپ کو یہاں دکھائی دے گا، آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ویو آل پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر جو آپشن کا میں انتخاب کروں آپ نے بھی وہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہوم کے بٹن پر یعنی کہ ٹک کا نشان لگا لینا ہے، اور اس کے بعد بلاگ پر بھی، اور اسی کے ساتھ مائی اکاؤنٹ اور شاپ، ان 4 چیزوں کو آپ نے یعنی کہ ٹک لگا لینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد ایڈ ٹو مینیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر آ گئے، لیکن یہ جو مائی اکاؤنٹ ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا کر اس سے نیچے لے جاتا ہوں یہاں پر، اور یہاں پر نیچے آتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں پرائمری مینیو کا آپشن پر ٹک لگا ہوا ہے، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے۔
اگر نہیں لگا ہوا تو آپ نے اس کو ٹک لازمی لگانا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو مینیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ یعنی کہ ڈبل پیجز ہیں، میں ان کو ہٹا لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ اس کو بھی یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ 4 آ گئے۔ اب میں دوبارہ یہاں پر دیکھیں پرائمری مینیو پر ٹک لگا ہوا ہے اور سیو مینیو پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب میں واپس اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں، یہاں پر اس کو ریفریش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کو یہاں پر مین مینیو دکھائی دے رہا ہے، ہوم، بلاگ، شاپ اور مائی اکاؤنٹ، یعنی کہ اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ پر آتا ہے چیز خریدنے تو وہ سب سے پہلے اکاؤنٹ بھی تو بنائے گا، تو اس حوالے سے ہے یہ۔ اب دیکھیں اس کو آپ یہاں سے ان کے نام تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی یہیں پر آپ نے آنا ہے۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں مائی اکاؤنٹ تو یہاں پر میں کلک کیا اور یہاں پر دیکھیں تو ای کو میں یہاں پر کیپیٹل کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد دوبارہ سیو مینیو پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں واپس آیا اور ریفریش کیا تو وہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں اگر میں یہاں پر نیچے آؤں، اس جگہ ہم نے مزید فوٹر مینیو ایڈ کرنے ہیں، اس کے لیے واپس میں یہاں پر آیا۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ اے مینیو ٹو ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اور فوٹر 1 پر کلک کرنا ہے اور سلیکٹ پر کلک کر دینا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جن پیجز کی ضرورت ہے وہ ابھی پبلش نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر یہ پیجز کا آپشن ہے، آپ نے یہاں پر آنا ہے آل پیجز، یہاں پر رائٹ کلک کر کر اوپن لنک ان نیو ٹیب پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پرائیویسی کے حوالے سے بھی ایک پیج دیکھنے کو مل رہا ہے اور ریفنڈ کے حوالے سے بھی۔ یہ کیا ہے ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ نے کوئک ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں سٹیٹس ڈرافٹ ہے، آپ نے اس کو پبلش پر کلک کرنا ہے اور اپڈیٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ریفنڈ والے پیج پر بھی کوئک ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سٹیٹس میں ڈرافٹ کی جگہ پبلش کا انتخاب کرنا ہے اور اپڈیٹ پر کلک کر دینا ہے۔ آپ نے بس یہی کرنا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مینیوز میں آئیں، یہاں پر دیکھیں آپ ان پیجز کو آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں سے ان کو ریموو کرتا ہوں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ سب ریموو ہو چکے ہیں۔ اب میں ویو آل پر کلک کرتا ہوں، جو میں نے ابھی پیجز پبلشڈ کیے ہیں ان کا انتخاب کروں گا۔ مجھے یہاں پر ریفریش کرنا پڑے گا ایک دفعہ۔ میں واپس آیا، یہیں پر اس کو میں دوبارہ ریموو کرتا ہوں اور یہاں پر میں ویو آل پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں دیکھیں پرائیویسی والے جو پیج ہے جس کو میں نے پبلش کیا اس پر ٹک لگا دوں گا اور اسی کے ساتھ ریفنڈ والے پیج پر بھی ٹک لگا دوں گا۔ ان دونوں کو ٹک کرنے کے بعد ایڈ مینیو پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایڈ ہو چکے ہیں۔ اب میں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اس میں سے ان دونوں میں سے کسی پر بھی ٹک نہیں لگانا اور سیو مینیو پر کلک کر دینا ہے۔ دیکھیں آپ نے بھی یہاں تک اسی طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر میں واپس اپنی ویب سائٹ یہاں سے دکھا سکوں تو یہاں پر آ گیا ہمارا مین مینیو اور سب سے اگر نیچے فوٹر میں دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اگر آپ کا فوٹر مینیو آ گیا ہو جو کہ ہم نے یہاں پر اس کا انتخاب کیا یہ 2 پیجز، تو آپ نے یہاں پر رک جانا ہے۔ میرا یہاں پر نہیں آیا تو میرا جو مسئلہ ہے میں اس کو ذرا یہاں سے دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی یہ مینیو یہاں پر نہ آئے تو آپ نے بھی پھر اگلا سٹیپ کو فالو کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو میں یہاں پر آیا، دیکھیں یہاں پر کسٹمائز کا آپشن ہے،
اپیرنس میں کسٹمائز کا، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ اس کو کلک کرنے کے بعد میں فوٹر پر کلک کروں گا، فوٹر ویجٹس پر کلک کروں گا اور یہاں پر نیچے آؤں گا، یہاں پر دیکھیں ویجٹ ایریا 2 پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آ گیا، اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا سکوں تو یہاں سے میں فوٹر 1 کا انتخاب کروں گا، تو دیکھیں یہاں پر یہ مینیو آ گیا۔ میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں اور اسی طرح فوٹر 3 پر آتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے فوٹر 1 پر لے جاتا ہوں اور پبلش کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ نے یہاں پر اس طرح مینیو ایڈ کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا مین مینیو بھی آ گیا اور فوٹر مینیو بھی آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلاگ پوسٹ کی کہ بلاگ پوسٹ ہوتا کیا ہے۔ میں واپس اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے پوسٹس کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں آل پوسٹس پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر مجھے 2 پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اگر میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ پر آؤں اور بلاگ پر کلک کروں اور یہاں پر دیکھیں مجھے یہ 2 بلاگ پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں، میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح ہے، ٹائٹل ہے اور پیراگراف میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر کمنٹس کرنے کے لیے ایک باکس بنا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلاگ پوسٹ۔ اب ہم ای کامرس کے حوالے سے ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کچھ پوسٹس وغیرہ بھی اپلوڈ کر سکیں اس ویب سائٹ پر، تاکہ ہم اپنی چیزوں کو پروموٹ بھی کر سکیں اس کے ذریعے سے۔ تو اس کے لیے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پوسٹس کو لکھنا ہے۔ اب دیکھیں فی الحال ہمیں ان 2 پوسٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ان کو یہاں سے تھریش کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ یہاں سے ریموو ہو گئی۔ اگر میں یہاں پر آتا ہوں، یہاں پر بلاگ پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر کوئی پوسٹ اس وقت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب ہم نے بلاگ پوسٹ کو تو سمجھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بلاگ پوسٹ کیسے کریٹ کریں گے۔ تو میں واپس اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آیا، دیکھیں یہاں پر دوبارہ میں پوسٹ میں آل پوسٹ پر گیا اور یہاں پر دیکھیں ایڈ نیو کا آپشن مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں میں اس طرح کی ڈیش بورڈ میں آ گیا، یہاں سے میں اس کو کلوز ڈائلاگ پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو بے شمار آپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہم اپنی بلاگ پوسٹ لکھنے سے پہلے ان تمام آپشنز کو ایک بار دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں۔ تو سب سے پہلے ٹائٹل ہے، یہاں پر یقیناً کچھ ٹائٹل ہوگا، کسی بھی بلاگ پوسٹ کا کچھ ٹائٹل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بلاگ میں نے اوپن کیا ہے، آپ دیکھیں یہ اس کا ٹائٹل ہے، تو اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے ٹائٹل ڈال دیا۔ اب دیکھیں یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو فیچرڈ امیج کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمیں پیراگراف کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں پر ہم کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن فیچرڈ امیج ہم یہاں پر نہیں ڈالتے۔ اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں ٹائٹل پر کلک کیا تو ہمیں ٹائٹل کے حوالے سے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر ایک آپشن ہے فیچرڈ امیج کا، ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی ایک امیج اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہمارے کمپیوٹر میں اگر ہو تو وہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر میڈیا لائبریری سے۔ تو میں اپنے کمپیوٹر سے ایک تصویر کو اپلوڈ کرتا ہوں، دیکھیں اسی کو میں بھی کر دیتا ہوں۔ میں نے سیٹ فیچرڈ امیج پر کلک کیا اور اس طرح یہاں پر دیکھیں فیچرڈ امیج آ گئی۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر میں پری ویو پر کلک کروں اور پری ویو ان نیو ٹیب پر کلک کروں تو میرا بلاگ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے، یہ ٹائٹل آ گیا اور یہ فیچرڈ امیج آ گئی۔ اس کے بعد اگر میں یہاں پر دیکھوں تو یہاں پر کچھ یعنی کہ پیراگراف ہے، میں اس کو کاپی کرتا ہوں یہاں سے اور واپس یہاں پر آیا، یہاں پر پیراگراف کو میں پیسٹ کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہ پیراگراف میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا۔ اب میں دوبارہ پری ویو پر کلک کروں گا اور پری ویو ان نیو ٹیب پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں ہمارا یہاں پر دیکھیں کچھ پیراگراف دکھائی دے رہا ہے۔ میں واپس یہاں پر آیا اور یہاں پر دیکھیں
اگر میں انٹر دباتا ہوں تو ایک اور بلاک شروع ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک اور بلاک نہ بنے، یعنی کہ ایک اور بلاک سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک پیراگراف یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے، پھر نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پلس پر کلک کریں تو یہاں پر یہ بائی ڈیفالٹ پیراگراف ہوتا ہے، لیکن ہم امیج بھی ڈال سکتے ہیں، ہیڈنگ بھی۔ اب میں چاہتا ہوں کچھ ہیڈنگ ڈال دوں، تو میں ہیڈنگ پر کلک کروں گا اور واپس یہاں سے دیکھیں یہ ہیڈنگ ہے، اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور واپس یہاں پر آیا، ہیڈنگ ڈال دی۔ اب دیکھیں ہیڈنگ 6 طرح کی ہوتی ہے، اگر میں یہاں پر دکھا سکوں H1 H2 H3 اس طرح H6 تک۔ جو H1 ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے، H2 اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس طرح۔ میں H5 پر رکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی مجھے H5 ہی لگ رہی ہے، تو میں دوبارہ پریویو پر کلک کروں گا یہاں سے اور پریویو ان نیو ٹیب پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارا ٹیکسٹ آ گیا، یہاں پر ہماری ہیڈنگ آ گئی۔ اب اسی طرح اگر میں مزید دیکھوں، یہاں پر دیکھیں ایک تصویر ہے، میں اسی طرح یہاں پر دیکھیں انٹر دبایا، مزید ایک بلاک کریٹ ہوا۔ یہاں پر دیکھیں اس بلاک میں امیج پر کلک کرتا ہوں۔ اگر میں یہاں پر براؤز آل پر کلک کروں تو یہاں مجھے بے شمار آپشنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، میں کچھ بھی یہاں پر ڈال سکتا ہوں، لیکن ابھی مجھے ایک امیج کی ضرورت ہے، تو میں یہاں پر دیکھیں امیج پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ امیج کے حوالے سے آ گیا۔ میں اس پر اپلوڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ایک امیج کا انتخاب کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر مجھے امیج کا سائز بڑا یا چھوٹا کرنے کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہاں سے میں اس کا سائز ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ اسی کے حوالے سے اب دیکھیں یہاں پر میں دوبارہ پریویو پر کلک کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے۔ ہمارا یہ ٹائٹل ہو گیا، فیچرڈ امیج آ گئی، اس کے بعد کچھ پیراگراف آ گیا، اس کے بعد ہیڈنگ، پھر ایک امیج آ گئی۔ اس طرح آپ نے یہ سارا بلاگ لکھنا ہوتا ہے۔ اب میں واپس آؤں تو یہاں پر آپ کو میں اگر دکھاؤں تو آپ یہ تو سمجھ گئے کہ بلاگ کیسے لکھنا ہے، لیکن ان تمام آپشنز کا کیا مطلب ہے ان کو ذرا ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس پر میں کلک کروں گا، واپس میں اپنے ڈیش بورڈ میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ آپشن آپ جانتے ہیں، اگر کچھ بھی آپ یہاں پر انسرٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ آپشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹولز نام سے۔ اس پر آپ کلک کریں، ایڈٹ پر ابھی ٹک مارک ہے، یعنی کہ اس وقت میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، لیکن سلیکٹ پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایڈٹ نہیں ہوگا لیکن سلیکٹ ہوگا، تو دیکھیں یہ بھی سلیکٹ ہوا، یہ بھی سلیکٹ ہوا۔ اگر میں